السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی جانب۔ شانفہ تم؟ سنجبیل کی حیرت ابھی بھی نہ ٹوٹی تھی۔ ہاں میں شالہ۔ اوہ معذرت، تم تو ساشا ہو۔ سنجبیل کو نہ جانے کیوں لگا کہ شاید شانفہ نے اس پہ طنز جھاڑا ہے، مگر وہ اس طنز کو کھلے دل سے سہ گئی۔ تم نے آخر مجھے کیوں نہ بتایا کہ تم کون ہو، یہاں کس مقصد کے تحت آئی ہو؟ ہماری دوستی کیا اتنی گئی گزری تھی کہ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر اعتبار کرنے کا نہ سوچا؟ وہ اب اس کے روبرو بیٹھی اسے گلا کر رہی تھی۔ میں جس مقصد کے تحت آئی تھی اور جہاں آئی تھی اس کے لیے کسی پر بھی اعتبار کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ سنجبیل کے پاس جواب موجود تھا، مگر میں تو کسی نہ تھی، میں تو تمہاری دوست تھی، وہ دوست جس نے جب جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑی تمہاری مدد کی۔ تمہارے ہر جھوٹ کا اعتبار تو نہ آتا، مگر پھر بھی بنا کچھ کہے تمہارا ساتھ دیتی رہی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ تم کسی اور کے لیے کیسی بھی صحیح مگر میرے لیے بہت مخلص ہو۔ میں نے تو تمہیں پہچان لیا، تمہیں جان لیا، مگر افسوس تم مجھے جان نہ پائی۔ آخر میں وہ افسردہ ہوئی، جبکہ سنجبیل نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آخری بات سمجھنے کی کوشش کی۔ ہاں ساشا، تم بالکل جان نہ پائی کہ میں تو شروع سے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم یہاں کسی مقصد کے تحت آئی ہو۔ تم ہم سب سے مختلف تھیں، تمہاری باتیں عجیب تھیں، تمہارا لہجہ، تمہاری بولی سب مختلف تھا۔ تم نے کہا کہ تمہیں تمہارے نام کا مطلب نہیں پتہ۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں موجود لوگ اپنے نام کے مطلب سے ناواقف ہوں۔ تم صحرائی گرمی کی عادی نہیں، ہر وقت پسینے سے نچڑتی رہتی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تم یہاں کے ہر کام سے ناواقف تھی، تمہارے لیے کام کرنا مشکل ترین تھا، جبکہ یہاں کے عام گھروں کو بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے سنبھالا ہوتا ہے۔ جبکہ تم نے کہا تمہارے والدین نے تمہیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، مگر میں نے یہ بھی مان لیا۔ تمہارا مجھ سے شاتا کے خلاف باتیں کرنا، جبکہ یہاں کسی کی ہمت نہیں، کیونکہ شاتا دیوی کے خلاف ہوئی باتیں ان تک لمحے سے پہلے پہنچ ہی جاتی ہیں۔ یہاں کوئی کسی سے مخلص نہیں، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، مگر حیرت ہے تم نہیں جانتی تھی اور دل کھول کے شاتا کی برائی کرتی رہی۔ تمہارا مجھ سے قید خانے کو دیکھنے کا کہنا، تمہاری وہ بے چینی، بے صبری مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ بس سب سے حیرانی کی بات یہ کہ تم نے شاغلہ کو سزا دلوائی اور کچھ آسانی سے خود کو مصیبت سے نکال لیا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا۔ تب مجھے صحیح معنوں میں لگا کہ تم اگر کچھ کرنے آئی ہو تو کر کے ہی دم لوگی۔ تمہاری نیند کی دوائی مانگنا اور پھر رات میں چپکے سے اٹھ کے ہال سے باہر جانا۔ حیران مت ہو، میں جاگ رہی تھی۔ سنجبیل اور اس کی آخری بات پہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی تو وہ بول اٹھی، اور پھر تمہارے گلے میں یہ یاقوت دیکھنا، تمہیں کیا لگتا ہے ساشا کہ میں نے آرام سے مان لیا کہ یہ ایک عام سا یاقوت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ یاقوت خود چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بہت خاص ہے اور اس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ مگر میں اس وقت کشمکش میں گھری رہی کہ یہ تمہارے پاس آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ فرض کے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے تم پر شک میں مبتلا کرتی رہیں۔ تم جھوٹ بولتی تھی تو تمہاری آنکھیں تمہارا ساتھ نہیں دیتی تھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی، تمہارا ساتھ دیتی رہی۔ اگر تم جان لیتی کہ میں آدھا ادھورا ہی صحیح مگر تم سے واقف ہونے کے باوجود بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہوں تو شاید مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاتی۔ کب سے بولتی شانفہ اب خاموش ہو چکی تھی، جبکہ سنجبیل کا سر اس کے آگے جھک چکا تھا۔ ساری اور کاشا بھی خاموشی سے اسے سننے کے بعد ایک سرد آ بھر کر رہ گئے۔ ان کے نزدیک سنجبیل نے کسی کو بھی کچھ نہ بتا کر اچھا ہی کیا تھا، کیونکہ یہاں اچھے پن کے لبادے میں بھی بری طرح سے ڈس دینے والے سانپ کچھ کم نہ تھے۔ میں جس مقصد کے لیے آئی تھی، جس سچویشن میں رہ رہی تھی، ہر لمحہ کی سوچ، ہر لمحے کی فکر، ایسے میں کیسے کسی پہ اندھا اعتبار کر لیتی؟ اس میں کوئی شک نہیں شانفہ کہ تم نے ایک بہترین دوست بن کے میرا ساتھ دیا، مگر اتنی بڑی بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی تھی۔ تمہارے شکوے بجا ہیں، مگر میں بھی تو غلط نہیں تھی، اسی لیے اپنی تمام تر ناراضگی ختم کر دو اور میری مدد کرو پلیز۔ اس وقت میں تمہارے سوا اور کسی پر مدد کی امید نہیں رکھ سکتی۔ میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ کچھ کرو میرے لیے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ مدد طلب نگاہوں سے اسے تکتی گویا ہوئی، جبکہ شانفہ کچھ نہ بولی، وہ کسی الجھن میں تھی۔ کیا کرو گی باہر نکل کے؟ کیونکہ جس کے ذریعے تم نے شاتا کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا وہ تو بیکار ہو گیا۔ شانفہ کو یاد کروانا تھا کہ سنجبیل گویا سن سے ہو گئی۔ اس سے مدد مانگتے ہوئے کچھ دیر کے لیے وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ جو یاقوت وہ ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے وہ تو اپنا اثر کھو چکا ہے۔ اس کی طاقتیں تو اس کی ایک دراڑ کی نظر ہو چکی ہیں۔ ایک بے بسی اور بے چارگی بھرا آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر جا گرا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ وہ سوال جو سنجبیل کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا وہ بھی اسے یہاں دیکھتے ہوئے وہ ساری نے پوچھ ڈالا۔ میں ساشا کو ڈھونڈ نہیں آئی تھی، مگر جیسی راہداری سے گزر رہی تھی کہ تہہ خانے کے قریب سے شاتا دیوی اور شاغلہ کی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائیں۔ اب یا تو مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے تھا یا تو چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے تھی، مگر چونکہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی تو میں واپس پلٹنے لگی، مگر جیسے ہی شاغلہ نے لفظ شالہ بولا تو میرا دل دھک رہ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ آخر شالہ کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئی ہے؟ میں دیوار کی اوٹ میں ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر مجبور ہو گئی۔
دیوی کہہ رہی تھی کہ اسے ابھی بھی اس لڑکی پہ شک ہے اور اس نے مکمل سچ نہیں بولا یا پھر سچ بولا ہی نہیں، مگر وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر چونکہ اس نے اتنی بڑی جرت کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ دیوی تو یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ میں واپس پلٹ گئی کیونکہ شاخلہ کا اسی طرف آنے کا ارادہ تھا، مگر دوسری راہداری میں داخل ہونے پہ جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گئی، میں نے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نقوی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ شاید واپس آنے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی دروازہ مقفل کر کے نہیں گئی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہاں چلی گئی، مگر اس سے قبل کہ آپ لوگوں کی کوئی بات ٹھیک سے سن پاتی اس کے آنے کی آہٹ پا کر چھپ گئی۔ معاف کرنا، تمہیں شاخلہ سے بچا نہ پائی کہ شاید میرا چھپے رہنا ہی بہتر تھا، ورنہ تمہاری کوئی مدد نہ کر پاتی۔ ساری کے سوال کا تفصیل سے جواب دینے کے بعد جیسے ہی وہ خاموش ہوئی، زنجبیل ٹھٹکی۔ تم نے ابھی کہا کہ تمہارا چھپے رہنا ہی بہتر تھا، ورنہ تم میری مدد نہ کر پاتی۔ اس کا مطلب تم میری مدد کر سکتی ہو، مگر کیسے؟ کیونکہ ہم تینوں کی طرح تم بھی اب یہاں کی قیدی بن چکی ہو۔ زنجبیل کے سوال پہ شانفہ مسکرائی، جبکہ یہ مسکراہٹ ان تینوں کو سخت الجھن میں گرفتار کر گئی۔ تم یہاں سے نکلو گی بھی اور اس یاقوت کے ذریعے شاطا کو مات بھی دو گی۔ شانفہ کا لہجہ پر یقین تھا کہ آخر وہ کس طرح زنجبیل کی مددگار ثابت ہونے والی تھی، مگر کیسے؟ وہ سننے کے لیے ہمتن گوش تھی۔ تاریکی میں شانفہ کے سبب امید کا ایک ننھا سا دیا دکھائی دے رہا تھا۔ اس یاقوت کی ساری طاقتیں ابھی بھی واپس لوٹ سکتی ہیں، یہ بالکل پہلے کی طرح نایاب بن سکتا ہے، مگر اس کا اپنی پہلی حالت میں واپس آنا اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے ساشا۔ نفی میں سر ہلاتی وہ گویا ہوئی، مگر اس کے لہجے میں مایوسی نہیں تھی۔ اس کے آخری جملے پہ زنجبیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یعنی یہ ٹھیک ہو سکتا تھا، مگر اس دنیا میں اس کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کی طاقتیں واپس لوٹانے کے لیے تمہیں برفانی دنیا میں جانا ہوگا۔ اوہ، تو اس بات کا یہ مطلب تھا، برفانی دنیا میں؟ مگر وہاں ایسا کیا ہے جو یاقوت کو پہلے سا کر دے گا؟ زنجبیل نے بے صبری سے استفسار کیا۔ چاند کی روشنی ساشا، رات کا ایک پہر ایسا ہے جب وہاں چاند کی روشنی ایسے معلوم ہوتی ہے گویا وہ دنیا برفانی نہیں بلکہ چاندی کی ہو، ہر طرف چاندنی چھائی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ زمین برف کی زمین نہیں بلکہ چاندی کا فرش معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں وہاں موجود سب سے بڑے درخت تک پہنچنا ہے، جس کے قریب برف کا ایک اونچا ٹیلا ایسا ہے جو سورج کی تپش کے سبب بھی نہیں پگھلتا۔ یہ یاقوت تمہیں وہاں رکھنا ہوگا، اس پہر کا انتظار کرنا ہوگا جب چاند کی وہ خاص روشنی اس پر پڑے گی اور یہ یوں چمک اٹھے گا جیسے اس کی چمک کبھی کھوئی ہی نہ تھی۔ شانفہ یہ سب اسے یوں بتا رہی تھی جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، اور یہ سوال زنجبیل نے پوچھ بھی لیا تھا۔ کیا تم وہاں جا چکی ہو؟ یعنی اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے تو یہ سب بہت جادوئی سا لگ رہا ہے۔ ساشا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم یہ کیسے جانتی ہو جبکہ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا؟ کاشا نے بھی اس کے چپ ہوتے ہی سوال اٹھایا۔ میں وہاں نہیں گئی، ہاں مگر شاخلہ وہاں ضرور گئی ہے۔ ان تینوں کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، تبھی الجھے۔ یعنی شاخلہ کا وہاں کیا کام؟ وہ بھلا وہاں کس لیے گئی تھی؟ 3 سال قبل دیوی کے تاج سے ایک چھوٹا سا یاقوت نکل کر گر پڑا اور ایسی دراڑ زدہ ہو گیا۔ تب دیوی نے شاخلہ کو ایک غلام کی ہمراہی میں برفانی دنیا میں بھیجا، تمام ہدایات جاری کر کے۔ یہ سب میں اس لیے جانتی ہوں کیونکہ اس وقت میں اس کے تخت کے پیچھے کھڑے ہونے کی ذمہ داری سر انجام دیا کرتی تھی، مگر پھر کچھ روز بعد میرے اس داغ سے بیزاریت کے سبب دیوی نے مجھے وہاں سے نکال دیا تھا۔ لیکن یقین مانو 1 روز بعد ہی مجھے وہ یاقوت بنا کسی دراڑ کے اس کے تاج میں دکھائی دیا، جبکہ دیوی بھی کافی خوش اور مطمئن تھی، وگرنہ 1 روز قبل تو اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ چاند کی وہ خاص روشنی ہر چیز کو پہلے سا کر سکتی ہے یا نہیں، پر وہ یاقوتوں کو ضرور اپنی اصلی حالت میں واپس لے آتی ہے، اتنا مجھے یقین ہے۔ زنجبیل کی امید سے جاگتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی تو تینوں کے دل کو گویا قدرے تسلی ہوئی، یعنی ابھی ہار ان کا مقدر نہیں بنی تھی، ابھی کوشش اور امید باقی تھی۔ مگر ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ زنجبیل نے ہم پر زور دیا، کیونکہ شانفہ تو یہاں خود ہی پھنسی تھی، وہ قید کی حقدار نہیں تھی، حقدار تو خیر وہ تینوں بھی نہیں تھے۔ اسی تہخانے میں ایک بہت پرانا دروازہ ہے جو کہ مقفل زدہ ہے، ہمیں اس تالے کو توڑنا ہوگا۔ وہ دروازہ کھلے گا تو تھوڑے سے کشادہ راستے سے گزرنے کے بعد وہاں سے صرف ایک سرنگ نکلے گی، اور اس سرنگ… ایک منٹ شانفہ، کیا کہا تم نے؟ سرنگ؟ دروازہ؟ او، مجھے یاد آیا، کامل نے بھی تو مجھ سے ایک دروازے کا ذکر کیا تھا، یعنی وہ دروازہ اسی تہخانے کا تھا۔ زنجبیل نے اسے ٹوکا کیونکہ اسے کامل کی بات جو یاد آ گئی تھی۔ یوں تو تمہارا اس حصے سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی بتائے دیتا ہوں کہ یہ راستہ ایک اندرونی حصے کی طرف جاتا ہے، مطلب ہے کہ یہ حصہ زمین کی مزید نچلی جانب جاتا ہے، جہاں ایک مقفل زدہ دروازہ موجود ہے۔ اس دروازے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کامل کو کیا معلوم تھا کہ کچھ دنوں بعد زنجبیل کو اسی دروازے سے لینا دینا پڑنے والا تھا، اور چونکہ وہ سرنگ کا ایک بار پہلے سفر کر چکی تھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچ گئی کہ ایک بار دروازہ کھل جائے پھر آگے کا راستہ مشکل نہیں۔ یہ کامل کون ہے؟ خیالوں میں کوئی زنجبیل کو اس نے مخاطب کیا۔ وہی جس نے مجھے اس محل میں پہنچایا۔ شانفہ، ہمیں جلد از جلد اس دروازے کو کھولنا ہوگا، وہ دروازہ کہاں ہے؟ مجھے اس تک لے چلو۔ وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو شانفہ کو بھی اٹھنا پڑا، اور چند ہی منٹوں میں وہ دونوں اس برسوں پرانے زنگ آلود دروازے کے مقابل کھڑی تھی۔ دروازے پہ لگا لوہے کا بھاری بھرکم تالا ان دونوں کا منہ چڑھا رہا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کوئی آہنی چیز تلاشتی ہوں تاکہ اس تالے کا کام تمام کر سکوں، کیونکہ ہماری آزادی کے بیچ سب سے بڑی دیوار یہی ہے۔ شانفہ یہ کہتی ہے اس کباڑ سے بھرے کمرے میں متلاشی نگاہیں لیے یہاں سے وہاں گھومنے لگی، جب اس کے پاؤں کا انگوٹھا کسی سخت چیز سے ٹکرایا، منہ سے بے اختیار سسکاری نکلی اور پھر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سنجبیل فوراً اس کے پاس آتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ اس کا پاؤں اینٹ سے ٹکرایا تھا، مگر یہ اینٹ کسی ناکام کی تھی، کیونکہ اس بھاری بھرکم تالے پہ اینٹ سے وار کیا جاتا تو تالا تو ہرگز نہ ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اینٹ ضرور ٹوٹ جاتی۔ مل گئی؟ شانفہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی چمکتی آنکھیں لیے بولی تو زنجبیل نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مل گئی؟ ساشا، وہ چیز مل گئی جس سے ہم یہ تالا توڑ سکتے ہیں۔ وہ چہک کر بولی تو زنجبیل کی نظر اینٹ کے قریب پڑی آری پر پڑی۔ وقت لگے گا مگر ہم ضرور اس تالے سے رہائی حاصل کر لیں گے۔ وہ آری اٹھائے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور آری کو تالے پہ رکھے مسلسل وار کرنے لگی، جبکہ زنجبیل خاموشی سے اس کی حرکات کا جائزہ لینے۔ یہ کافی پرانی لگتی ہے مگر اسے مکمل طور پر بیکار نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو یہ کام کر رہی ہے، اور میں نے کہا نا کہ اس سے وقت لگے گا مگر تالا بنا کسی شور کے کھل جائے گا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ہاتھ بھی چلا رہی تھی، جبکہ زنجبیل کو نہ آری کا پتہ تھا نہ اس کے استعمال کا، اور اس کا دماغ میں یہی تھا کہ کوئی پتھر یا کوئی اور بھاری چیز لیے وہ تالے پہ برسائیں گے، مگر انہیں ایسی چیز مل گئی کہ یہ کام بغیر کسی شور کے خاموشی سے ہوتا رہا۔ کن حالات میں پھنس گئی ہوں میں، پتہ نہیں کب نکلوں گی بھی یا نہیں۔ اکثر سوچتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ آنکھ کھولوں گی تو وہی حویلی ہوگی، وہی ماں باپ اور وہی افغان۔ افغان کون ہے؟ ہاتھ ہلاتی شانفہ کے ہاتھ رکے اور ٹیک لگائے کھوئی سے زنجبیل کے الفاظ۔ نہیں کوئی نہیں۔ بس نظریں پھیر گئی تو شانفہ بھی مزید پوچھنے کی بجائے ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ مایوس مت ہو ساشا، تم ضرور اپنی دنیا میں لوٹو گی، اور یہاں سے فتح حاصل کر کے، میرا دل کہتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس سے حوصلہ فراہم کیا تھا تو وہ ان حالات میں بھی مدھم سا مسکرا دی۔ تمہاری مدد کر دوں؟ زنجبیل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے آری لینا چاہیے۔ نہیں ساشا، یہ کام میں بنا کسی مدد کے کر لوں گی، تم بس دیکھتی جاؤ، کچھ ہی دیر بعد تم اپنے سر پہ سورج دیکھو گی۔ ابھی تو تم صرف سیڑھیاں کے قریب جا کر دھیان رکھو کہ کہیں شاغلہ یا دیوی نہ آ جائے۔ اس کی آخری بات پر زنجبیل نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا کب ان دونوں میں سے کوئی ٹپک پڑتی۔ وہ شانفہ کی بات پر عمل کرتی مخصوص جگہ پر آ کھڑی ہوئی، مگر یہاں صرف اس کے کان کام کر سکتے تھے، آنکھیں نہیں، کیونکہ یہاں مکمل تاریکی تھی۔ معلوم نہیں کل کی رات میری زندگی میں کیا لے کر آئے گی۔ شاتا کو مات دینا ایک خواب سا لگتا ہے، اور اگر یہ قوت پہلے سے نہ ہوا تو یہ واقعی ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ مجھے ہر حال میں اماوس کی رات کی طاقتیں شاتا کے جسم میں منتقل ہونے سے قبل اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ وہاں کھڑی یہی سوچتی رہی، یہی عہد کرتی رہی، کبھی اس کے ارادے کمزور پڑ جاتے تو کبھی وہ خود کی ہمت بندھاتی رہی۔ شانفہ اس کے ساتھ اس کے سامنے ابھی بھی ایک راستہ ہے، وہ کر سکتی ہے اور وہ کرے گی۔ یہی سوچیں یہی ارادے اسے مضبوط بنانے میں کارآمد ثابت ہو رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے گزر گئے، اور وہ چپ چاپ زمین پر دیوار کے ساتھ لگی گھٹنوں پر بازو دھرے ان پر سر رکھے آری کے تالے پر چلنے کے ہلکے ہلکے شور کو سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب تھمے گا یہ شور۔ ہاں اب شانفہ کی آواز آئے گی کہ دیکھو ساشا، میں نے کر دکھایا۔ 2-3 بار یہ شور تھما بھی، مگر شانفہ کی آواز نہ آئی۔ شاید وہ تھک جاتی تھی، 2 گھڑی خود کو سکون مہیا کرتی تھی۔ اس قدر پریشانی میں بھی زنجبیل کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، دماغ پھٹ رہا تھا، نیند سے بوجھل آنکھوں کو وہ سختی سے مینچنے کے بعد کھولتی رہی۔ ساشا جلدی آؤ۔ اس سے قبل کہ اسے نیند کا جھٹکا لگتا، شانفہ کی خوشی میں گھلی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایک دم کھڑے ہوئے ہونے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے بے اختیار اپنے سر کو تھام لیا۔ یہاں آنے سے قبل وہ پہلے مکمل طور پر صحت مند نہ ہوئی تھی، پھر یہاں کے بھاری بھرکم کام اور غیر متوازن اور کم مقدار میں ملنے والی غذا اور ڈھیروں فکر بھری سوچوں نے اس کے جسم کو کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ مگر اس وقت تو اس نے جیسے تیسے بھی کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف دھیان دینا تھا۔ تو اپنی طبیعت کو نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ یہ دیکھو ساشا، ایک مرحلہ تو طے ہوا، اب تمہیں اس کو پار کرتے ہوئے صحرا سے دور نکلنا ہے، وہ بھی سب کی نظروں سے بچتے ہوئے۔ جس طرح تم سب کی نظروں سے بچ کر آئی تھی اسی طرح نکلنا بھی ہوگا۔ زنجبیل اس کے پاس آئی ہی تھی کہ شانفہ بول اٹھی۔ اس نے ڈھیروں شکر ادا کیا، کھلا دروازہ اس کے دل میں من و سکون اتارنے کو کافی تھا۔ اسے اپنی منزل آسان لگنے لگی تھی، مگر جس بات پہ وہ ٹھٹکی تھی وہ تھا شانفہ کا صرف اسے سمجھانا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ تم نے کہا کہ مجھے یہاں سے بہت احتیاط سے نکلنا ہوگا، مگر شانفہ میں اکیلے کیسے جا سکتی ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی مجھے راستوں کا علم ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ تمہیں تو راستے کا علم ہی نہیں، مگر جانتی تو میں بھی نہیں۔ ہاں مگر دیوی نے شاغلہ کو ستاروں کے ذریعے راستہ سمجھایا تھا، اور تم میرے ساتھ چلو گی شانفہ، اس سفر میں مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اس کی بات ٹوکتی زنجبیل بولی تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی،
میں اس تو کیا کسی بھی سفر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس سفر میں چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں ہم ان کا مل کر اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، مگر اپنے مقصد کو پائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ وہ ایک عزم کے ساتھ بولی تو زنجبیل کو لگا اس کی آدھی سے زیادہ فکر تو یہیں ختم ہو گئی ہے۔ مشکل میں ساتھ کھڑا دوست ایک بہترین سہارا ہوتا ہے، یہ زنجبیل کو صحیح معنوں میں آج معلوم ہوا تھا۔ مگر ہم جائیں گے کیسے؟ یہاں تو بہت اندھیر ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ زنجبیل آنکھیں پھاڑے اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، زندگی کو تاریک بنانے والے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تمہیں ایسے چھوٹے موٹے تاریک راستوں کو شکست دینی ہی ہوگی۔ جب سورج دیکھنے کا عزم کر لیا ہے تو اس اندھیرے کو غیر معمولی جانو اور آگے بڑھو۔ شانفہ کی یہ الفاظ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے کم نہ تھے۔ ہم اگر مزید آگے بڑھنے سے قبل ایک بار پھر وہ واپس ضرور پلٹنا تھا، اور وہ پلٹی۔ ماں، بابا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آج آپ کی بیٹی ایک ایسے کام کے لیے جا رہی ہے جس کی وہ کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ اس میں کامیاب ہو کے لوٹے گی یا نہیں، کیونکہ آج رات یا تو اس کے چاند کی روشنی آپ کی بیٹی کے لیے مہربان ثابت ہوگی یا پھر مایوسی کا الاؤ۔ اور اگر میں یاقوت کو اس کی اصلی حالت میں پا کر لوٹی تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بعد شاتھا ہر ایک کے لیے ایک عبرت بن کر رہ جائے گی، کیونکہ اگر اس رب نے شاتھا کو میرے ہاتھوں مات نہ دلوانی ہوتی اور یہ یاقوت پہلے سا ہوگا ہی نہیں۔ اور اسی سوچ کو لیے میں جا رہی ہوں۔ کاشا اور ساری کے روبرو کھڑی آنکھوں میں امید لیے وہ بول رہی تھی، ہماری دعائیں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہیں۔ امید کرتی ہوں ہر قدم پر رب تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہمیں خود کے لیے اب کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی تمنا نہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ شاتھا جیسے ڈائن سے دور تم اپنی مرضی اور خوشی کی زندگی گزارو، چاہے اس کے بدلے میں ہمیں عمر بھر ہی قید کیوں نہ ملے۔ ہم تو بس ملکہ سے اپنی وفاداری اور تم سے اپنی محبت نبھانا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں۔ سارے آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیے اس چھونے کو مچل رہی تھی، مگر بیچ میں حائل دیوار کے ہاتھوں مجبور اور بے بس تھی۔ ساری ٹھیک کہہ رہی ہے، ہماری بس میں یہی خواہش ہے کہ ملکہ اور تمہاری زندگی شاتھا جیسی ہر بری طاقت سے محفوظ رہے۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، جو ٹھان لے وہ کر کے دکھائے گی۔ مگر ہمیں معاف کر دینا ساشا، ہم یہاں اس وقت کسی کیڑے مکوڑے سے کم نہیں ہیں، ہمیں اس وقت بیکار ہیں، خالی ہاتھ ہیں، بے بس اور مجبور ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات کہ میری بیٹی میرے ہی سامنے ظلم سے تکلیفوں سے گزرے، شاتھا کی قیدی بنے اور میں سوائے آہیں بھرنے کے کچھ بھی نہ کر سکوں۔ بولنا چاہوں بھی تو نہیں بول سکتا کہ اس کے بعد شاید وہ تم پر اپنا مزید خطرناک روپ ظاہر کر دے گی۔ مگر تم مجھے معاف کر۔ نہیں بابا، ایسی باتیں نہیں کریں۔ دونوں ہاتھ بیٹی کے سامنے جوڑے، سر اور نظریں جھکائے وہ باقاعدہ معافی مانگ رہا تھا، مگر زنجبیل نے اس کے ہاتھ جوڑتے ہی تڑپ کر اسے چپ کروایا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں بھی جانتی ہوں کہ آپ بے بس ہیں، اگر چپ ہیں تو میری وجہ سے یہ چپ ہیں، بلکہ شرمندہ تو میں ہوں کہ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکی، مگر اب میں کروں گی۔ اب میں ہر وہ کام کروں گی جو ملکہ اور آپ کو آزاد کر سکے، ہر بندش سے، ہر قید سے۔ بس ایک بار یہ یاقوت ٹھیک ہو جائے، پھر میں شاتھا کو بتاؤں گی کہ اصلی طاقت بڑائی کی ہوتی ہے، یہ برائی کی۔ ہاتھ میں پکڑے یاقوت کو چین میں پھروتے وہ عظمت تنفر سے گویا ہوئی اور پھر اسے گلے میں ڈالے اچھے سے بند کرنے لگی تاکہ چین کا لاک سختی سے بند رہے۔ ساشا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شانفہ جو کب سے خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی بول اٹھی تو زنجبیل بھی جھٹ سے سر ہلاتی ایک آخری الوداعی نگاہ ان دونوں پہ ڈالتی اس کے ساتھ چل پڑی اور پھر اندھیرے میں قدم رکھتی دروازے کو دوسری طرف سے بند کر دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔